اب رہائش گاہ پر موجود ہیں. ہمارا جو تاجر شہید ہوا ہے علی مرتضیٰ جمیل، اور یہاں پر ابھی آج ان کا تیسرا ہے، سوئم ہے، اور ابھی ہم مسجد میں ہی تھے. باقی ہم نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا جو تاجر ہے اس کو انصاف دلایا جائے. اور ایک خوشائن بات یہ ہے کہ جو بلوچستان حکومت کے ترجمان تھے انہوں نے تھوڑی دیر قبل ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں کہا کہ سی ایم بلوچستان صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف لے کر آئیں گے، اور ان سے ہم نے اپنا جو ایک مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا جو شہید تاجر ہے اس کے جس جگہ پر شہادت ہوئی ہے اس سڑک کا نام جو ہے وہ ہمارے شہید تاجر علی مرتضیٰ کے نام سے منسوب کیا جائے، تاکہ وہ جو ہمارا اس سندھ دھرتی کا بیٹا، شہر کراچی کا جو بیٹا ہے، اس کا نام جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے. اور جو ورثہ ہیں ان کی جو ہے وہ مدد کے لیے ہم نے درخواست کی ہے. حکومت بلوچستان ہم سے مسلسل رابطے میں ہے، اور جو ان کی اہلیہ جو زخمی ہے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں، آج ان کی سرجری بھی ہے، ان کے لیے بھی حکومت بلوچستان جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے. اور سندھ حکومت سے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ یہاں پر آئیں، کیونکہ سندھ حکومت کی طرف سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ یہ ابھی یہاں پر آئیں. اور میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارے شہر کراچی کا اور کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن کا وہ ممبر تھا، ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے ٹیکس ریونیو جنریٹ کر کے دینے والی مارکیٹ کا وہ تاجر جو ہے اس کا کوئی اب تک جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے پوچھنے نہیں آیا. میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، وزیر داخلہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم شہر کراچی کے جو باسی ہیں، اس سندھ دھرتی کے بیٹے ہیں، ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں، ہم اس ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ آپ آئیں، جو یہ ورثہ ہیں ان کی داد رسی کی جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں حکومتی سطح پر بھی. حکومت وقت کو بھی چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی چاہیے، اور بلوچستان حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں پر ایسے اقدامات کریں جو مٹھی بھر دہشت گرد عناصر ہیں، جو چند دہشت گرد عناصر ہیں جو اس ملک کا امن تباہ کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، جو اس نہتے جو ہمارے لوگ ہیں، جو شہری ہیں، جو تاجر ہیں، ان کو شہید کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف بلا تفریق جو ہے وہ آپریشن ہونا چاہیے، بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے. اور میں آرمی چیف صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ اس پر سخت ایکشن لیا جائے اور ہمارا جو شہید تاجر ہے اس کا جو خون ہے وہ رائیگاں نہ جائے. اچھا میراج بھائی، ایک سوال آپ سے کہ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بالکل جمیل صاحب ان کے والد ہیں علی مرتضیٰ شہید کے، اور ان کے جذبات ہیں اور ان کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. اور بالکل جو ایک والد کے جو اہل و عیال کے جو جذبات ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جوان سالہ بیٹا شہید ہو گیا. آپ دیکھیں جو 2 دن قبل ان سے مسلسل رابطے میں تھا، بلکہ فون پہ بھی رابطے میں تھا آنے سے پہلے، اور اس کی تھوڑی دیر بعد شہادت کی اطلاع آ جائے تو ان پہ کیا گزرے گی. ان کی معصوم بچیاں دیکھیں، پورا ملک سوگوار ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں آپ. باقی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی اہلیہ جو ہماری بہن ہے، میں ان کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک بیوی ہونے کا حق ادا کیا، ایک ماں ہونے کا حق ادا کیا. 5 گولیاں ان کے جسم میں تھی اور وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے رہیں، اپنے شوہر کی لاش کی جو ہے جو شہید کی اطلاع دیتی رہیں، وہ بتاتی رہیں، فون پہ رہیں مسلسل. میں انہیں سلام پیش کروں گا. اور بالکل علی مرتضیٰ جو ہے، جو ہمارا شہید تاجر ہے، یہ آخری ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی بلوچستان جو ہے وہ ہمارے اس ملک کے سرزمین پاکستان کا حصہ ہے، وہ ہمارا انگ ہے. بلوچستان جو ہے وہ ہمارا ایک پرامن صوبہ ہے، مگر اس کا امن تباہ کرنے والے سازشی عناصر کو، دہشت گرد عناصر کو بلا تفریق کارروائی ہونی چاہیے. اور میں میڈیا کے توسط سے بھی، میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے پازیٹیو وے میں بہت احسن طریقے سے جو چیزیں ہیں اور مقتول کے ورثہ کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت وقت تک پہنچائے. اور ہم بھی، تاجر برادری بھی چاہتی ہے کہ اب جو ہے یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. ادارے جو ہیں وہ اس پر بلا تفریق کارروائی کریں تاکہ شہر کا امن قائم رہے، اس ملک کا امن قائم رہے، اور ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کی جانب جائے. بھی گلفام بھائی نے بھی کافی بات کی. بالکل یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس سے ساری عوام، پورے ملک کی، سب کا اس نے ضمیر جھنجھوڑ دیا ہے. ہر کوئی اس پہ اداس ہے. اور آج میں بھی یہاں پہ موجود ہوں سندھ حکومت کی جانب سے داد رسی کرنے کے لیے لواحقین کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ.
بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے جو بلوچستان میں آیا، پر سندھ حکومت کے فرض ہے، کیونکہ جو علی مرتضیٰ جمیل بھائی تھے جو ہمارے شہید ہوئے، وہ کراچی کے رہواسی تھے، کراچی کے باسی تھے، سندھ کے بیٹے تھے۔ سندھ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کے لواحقین کی ہر طرح سے داد رسی کرے اور ان کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں کھڑی ہو۔ تو آج ہم آئے ہیں ان سے فیملی سے تعزیت کرنے۔ الیکٹرانک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ابھی، اور انشاءاللہ جو بھی فیملی کی گریونسز ہوگی، گورنمنٹ کے جو بھی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ایڈریس کریں، ان کی جو بھی گریونسز ہیں بلوچستان کی گورنمنٹ تک کنوے کریں۔ ابھی آئی بن انفارم کہ سی ایم بلوچستان صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ بھی فیملی سے تعزیت کر رہے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ موجود ہیں۔ بٹ کافی افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ ہم دعا گو ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ان کی اہلیہ کو بھی، جنہوں نے اتنا 5 گولیاں بتائی جا رہی ہیں کہ شاید وہ ابھی انڈر سرجری ہیں، اتنی بہادری کے ساتھ جو انہوں نے اپنے بچوں کی بھی حفاظت کی اور اس واقعے کو انہوں نے منہ دیا۔ باقی افسوسناک واقعہ، کوئی بھی نہیں چاہتا اس طرح سے، کل کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ انڈیڈ یہ بڑا ایک سانحہ ہے اور اس پہ ہم سب کو شدید افسوس ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک سندھ کا بیٹا پرامن تاجر اپنی فیملی کے ساتھ جاتا ہے، بلوچستان میں شہید ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جو سندھ گورنمنٹ دیکھیں، سندھ کے جو بھی رہواسی ہیں، سندھ کی حدود سے جاتے ہیں، جو بھی ہماری چیک پوسٹ ہے ساری، وہ ہم نے تو سیکیور کی ہوئی ہیں ایل ای ایز کے ساتھ ان کلیبریشن۔ تو سندھ کا سارا بارڈر ایریا وہ بھی ہم نے سیکیور کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں آتا، یہ بلوچستان کے اندر ایک واقعہ آیا، اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ ابھی سی ایم بلوچستان بھی آ رہے ہیں، وہ بھی فائنل انویسٹیگیشن بتائیں گے کہ واٹ لیڈ ٹو دس انسیڈنٹ۔ باقی جو بھی ابھی فیملی ہمارے ساتھ اپنی چیزیں بتائیں گی ساری، وہ سی ایم صاحب جو ہے، سی ایم سندھ، سی ایم بلوچستان کو کنوے بھی کریں گے اور ہماری سندھ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ اس فیملی کو انصاف دلایا جائے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا، دیکھیں، جیسے سندھ گورنمنٹ کے نالج میں بات آئی، اس وقت سے ہی سی ایم سندھ، سی ایم بلوچستان صاحب سے رابطے میں، کل بھی ایون سندھ اسمبلی میں بھی بجٹ اجلاس کے دوران جب بھی وقفہ ہو رہا تھا، وہ اس واقعے کو نہ صرف فالو اپ کر رہے تھے، کل بھی سارا اس پہ اپڈیٹ لے رہے تھے۔ نیچرلی وہاں بتایا جا رہا ہے وہ کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا، دور دراز علاقہ تھا، تو ان کو بھی جو لواحقین نے بڑی دشواری موڑ لینا پڑی رابطہ کرنے میں۔ پر سندھ حکومت کی جیسے رابطے میں آیا ہے تو سندھ حکومت اس کو فالو اپ کر رہی ہے۔ آج میں خود بھی یہاں پہ سندھ حکومت نمائندگی کرتے آیا ہوں، فیملی کے ساتھ ملتے ہوئے، ان کی مل کے جو بھی ان کے ایشوز ہیں وہ سن کے ہم آگے کنوے کریں اور ان کو بلوچستان گورنمنٹ ٹیک اپ کریں، اور انشاءاللہ جو بھی فیملی کی ڈیمانڈ ہوگی ہم ان کو پورا کریں گے۔ باقی جو بھی ابھی فیملی ہمارے ساتھ اپنی چیزیں بتائیں گی ساری، وہ سی ایم صاحب جو ہے، سی ایم سندھ، سی ایم بلوچستان کو کنوے بھی کریں گے اور ہماری سندھ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ اس فیملی کو انصاف دلایا جائے۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا، دیکھیں، جیسے سندھ گورنمنٹ کے نالج میں بات آئی، اس وقت سے ہی سی ایم سندھ، سی ایم بلوچستان صاحب سے رابطے میں، کل بھی ایون سندھ اسمبلی میں بھی بجٹ اجلاس کے دوران جب بھی وقفہ ہو رہا تھا، وہ اس واقعے کو نہ صرف فالو اپ کر رہے تھے، کل بھی سارا اس پہ اپڈیٹ لے رہے تھے۔ نیچرلی وہاں بتایا جا رہا ہے وہ کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا، دور دراز علاقہ تھا، تو ان کو بھی جو لواحقین نے بڑی دشواری موڑ لینا پڑی رابطہ کرنے میں۔ پر سندھ حکومت کی جیسے رابطے میں آیا ہے تو سندھ حکومت اس کو فالو اپ کر رہی ہے۔ آج میں خود بھی یہاں پہ سندھ حکومت نمائندگی کرتے آیا ہوں، فیملی کے ساتھ ملتے ہوئے، ان کی مل کے جو بھی ان کے ایشوز ہیں وہ سن کے ہم آگے کنوے کریں اور ان کو بلوچستان گورنمنٹ ٹیک اپ کریں، اور انشاءاللہ جو بھی فیملی کی ڈیمانڈ ہوگی ہم ان کو پورا کریں گے۔